وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وكما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز طلبہ، اساتذہ کرام اور تذکیر اسلام، آج کی یہ جو محفل ہے یہ جامعہ عمر فاروق مسجد توحید حمزہ میں تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ الحمدللہ حافظ توحید صاحب کی محنت سے اور ان کے جو رفقائے کار ہیں ان لوگوں کی محنت سے ہمارے اس علاقے میں اور اس مسجد توحید حمزہ میں باضابطہ جامعہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور جیسے یہاں پر پہلے مکتب کی تعلیم تھی، اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک مناظرہ اور اسی طریقے سے اردو تحریر اور تقریری مشق اور آگے جو بھی نقلیہ وقت طے ہوگا اسی کے مطابق کام کیا جائے گا۔ آج اس مجلس میں ہم لوگوں کی شرکت، خاص طور سے میری شرکت میں اس کو اپنے یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں جامعہ عمر فاروق کے اندر حاضر ہو کر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے حاضر کروں۔ اصل تو یہی ہے کہ جب بھی کسی ادارے کے اندر، کسی مدرسے کے اندر یا کسی مکتب کے اندر تعلیم کا آغاز ہوتا ہے تو کچھ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان میں سے میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی نیت کو دیکھیں۔ علامہ یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ جب کہیں پر تعلیم کا آغاز ہوتا حضرت کو بلایا جاتا تو نیت کے تعلق سے ارشاد فرماتے کہ اخلاص نیت ہو، تجدید نیت ہو اور صفائی نیت ہو۔ نیت کے اندر تین چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر ایک اخلاص نیت، کہ ہم جو پڑھیں گے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگی، اور دل و جان کے ساتھ اس کے پیچھے محنت کریں گے۔ تجدید نیت، اپنی نیت کو تازہ کرے، اپنی اثر نو نیت کرے کہ نہیں ہم کو اس کے اندر دل لگا کر کے پڑھنا ہے۔ اور صفائی نیت، یعنی نیت کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی خرابی نہ ہو۔ یہ تین چیزیں نیت کے اندر خاص طور سے خیال رکھنے کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اہل علم وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ آج اسی قرآن پاک کی تعلیم کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اور اب باضابطہ یہاں پر قرآن پاک کی تعلیم قیام و قام کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ لوگ یہاں آئے اور اس مجلس کو رونق بخشی، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر تعلیم میں ایک سلسلہ شروع ہوا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کو تعدیر قائم رکھیں، اس مسجد کے لیے خیر ہو، اطراف کے لیے خیر ہو، علاقے کے لیے خیر ہو، اور آپ لوگ جب پڑھ کر یہاں سے نکلے تو آپ بھی امت کے لیے خیر ہو، اور دل و جان کے ساتھ محنت کرو۔ قرآن پاک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ وہ کتاب ہے علامہ تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہے کہ یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ جس کو نازل کرنے والا اشرف، جس کے ذریعے نازل کیا گیا وہ اشرف، جس ذات کے اوپر نازل ہوا وہ اشرف، جس سرزمین کے اوپر نازل ہوا وہ اشرف، اور جس مہینے کے اندر نازل ہوا وہ اشرف، اور جس
اس رات کے اندر نازل ہوا وہ اچھا. تمام کی تمام وہ چیزیں جو اعلیٰ الفا اور اشرف تھی اس کے ذریعے سے قرآن پاک نازل ہوا. اور قرآن پاک کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام. اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انہا ستکون فتنۃ، کہ قریب فتنے کا زمانہ آنے والا ہے یا قریب فتنے رونما ہونے والے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مت تجوینا یا رسول اللہ کے رسول سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ. یعنی آج کے اس دور کے اندر یہ فتنے کا دور ہے، ہر طرف مسلمانوں کے ایمان کے اوپر حملہ ہے. پہلے یہ بات کہی جاتی تھی کہ اعمال کی حفاظت کرو، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان کا تحفظ کرو. ایسے موقعوں پر ان اداروں کا قیام ہونا اور قرآن پاک کی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو خالی کرنا اور اپنے آپ کو فارغ کرنا اور مدرسے کے اندر آنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو عطا کی ہے. اور یہاں بھی جو استاد محترم ہیں میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے آئے، اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے آئے، اپنے شہر اور بستی کو چھوڑ کر اتنے دور دراز علاقے میں صرف قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. اس لیے ہم ان کو شفقت کے ساتھ معاملہ کریں، شفقت کا معاملہ کریں، محبت اور محبت کا معاملہ کریں. ان کو اپنے بچوں کی طرح رکھیں اور ان سے محبت اور پیار کریں اور بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ ان قرآن پاک کی تعلیم دیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يرحم صغيرنا ولم يرحم كبيرنا فليس منا. کہ اساتذہ کو یہ نصیحت ہے کہ بچوں پر شفقت کرے اور بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے استاد محترم کا احترام کریں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس مسجد کا احترام کریں، درسگاہوں کا احترام کریں، اپنی جو ٹیپائی ہے ان کا احترام کریں، کتاب کاغذ قلم کا احترام کریں اور بہت ہی باادب طریقے سے رہ کر ہم قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کریں. اگر انشاءاللہ ہم نے ضابطے کے مطابق، قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق علم دین کو حاصل کیا، قرآن پاک کو حفظ کیا اور اس کو مکمل یاد کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے الماہر بالقرآن مع الکرام السفرۃ البررۃ، کہ وہ شخص جو قرآن پاک کا ماہر ہے وہ معذب، محترم اور اسی طریقے سے اعلیٰ مبارک فرشتوں کے ساتھ ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، اور قرآن پاک نے جن چیزوں کو حلال کیا اس کو حلال سمجھتے ہیں اور قرآن پاک نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام سمجھتے ہیں تو جنت کے اندر جائیں گے. اور ایک مومن اور مسلمان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ قیامت کے روز کے لیے فیصلہ ہو جائے کہ آپ جنت کے اندر جائیں. جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں یا پڑھانے جا رہے ہیں، جس کی تعلیم ہم حاصل کرنے جا رہے ہیں، یہ بہت اونچی کتاب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. خیر انشاءاللہ موقع باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. غرض یہ کرنا ہے کہ ہم سب مل جل کر کے انشاءاللہ محنت کریں، قرآن پاک کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار بھی ساتھ میں رہے اور نمازوں کی پابندی ہو اور اپنے وقت کو بالکل بھی ادھر ادھر کے کاموں میں نہ لگائیں، موبائل فون کا بیجا استعمال نہ کریں، اپنی تعلیم کے اوپر پوری کی پوری توجہ ہو، قرآن پاک کو مکمل یاد ہونی چاہیے. کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا
إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الصالحين فانصرنا على القوم الفاسقين یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے یا اللہ دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں تنہائی میں مٹی میں یا اللہ بہت گناہ کیے ہیں یا اللہ صغیرہ گناہ بھی ہوئے ہیں یا اللہ کبیرہ گناہ بھی ہوئے ہیں یا اللہ آج اس مجلس کے اندر اس میں قرآن پاک کی تعلیم کا آغاز ہوا ہے یا اللہ آج جامعہ اور فاروق کے اندر ہم سب سچی پکی توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہم سب کو معاف کرنا یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے یا اللہ ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دے یا اللہ ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے اے مولا یا کریم یا رحیم تو جانتا ہے کہ یا اللہ اس وقت امت کہاں پہنچ چکی ہے یا اللہ امت بہت پریشان ہے ہر طرف پریشانی کا عالم ہے یا اللہ اس پرفتن دور کے اندر اس بستی کے اندر جو بہت ہی پسماندہ بستی ہے اور یہاں پر بہت ہی پسماندہ طبقہ رہتا ہے یا اللہ غریب لوگ رہتے ہیں مزدور لوگ رہتے ہیں روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں یہاں پر اس چیز کی اشد ضرورت تھی کہ ایک جامعہ یہاں پر شروع کیا جائے قرآن پاک کی باضابطہ یہاں پر تعلیم بچوں کو قرآن پاک سے کرایا جائے یا اللہ اسی کے پیش نظر یہاں کے منتظمین نے یہاں پر جامعہ عمر فاروق کے نام سے مسجد توحید حمزہ میں ایک جامعہ کا آغاز کیا ہے یہاں پر ہے میرے مولا قرآن پاک کی تعلیم ہو بچے حفظ کریں گے بچے قرآن پاک نازلہ پڑھیں گے تو اس کام کو قبول کرنا ہے اس کار خیر کو قبول کرنا ہے یہاں پر پڑھنے لکھنے کو آسان فرما دے یا اللہ بچے بہت دور دراز سے آئے ہیں اور مقامی بچے بھی ہیں یہ سب مل جل کر تیرے کلام کو پڑھیں گے اے مولا تو اس پڑھنے میں برکت عطا فرما دے یا اللہ تو اس پڑھنے کے لیے برکت عطا فرما دے اس مدرسے کو چنی رات چنی ترقی عطا فرما دے اور یا اللہ اخلاص کے ساتھ الہیت کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما دے اس مدرسے کے اخراجات کا یا اللہ مناسب انتظام فرما دے یا اللہ جو لوگ اس مدرسے کے معاون ہیں یا تعاون کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں یا کریں گے یا اللہ تو ان سب کو رضا خیر عطا فرما دے یا اللہ تو ان سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے اور میرے مولا ہم تو گنہگار ہیں ہم تو خطاکار ہیں ان لوگوں کے بلانے پر ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں صرف یہ سوچ کر کہ تیرا کلام یہاں پڑھا جائے گا تیرے کلام کو یہاں یاد کیا جائے گا یہاں قرآن پاک کی تعلیم ہو بس یہی جذبہ لے کر ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں یا اللہ تو ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے میری خطاؤں کو درگزر فرما دے اس مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہیں یا اللہ تو سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے جو لوگ یا اللہ اس مدرسے کو چلانا چاہتے ہیں اس مدرسے کو ترقی دینا چاہتے ہیں اور اس مدرسے کو لے کر اس جامعہ کو لے کر جو فکر مند ہے یا اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کروا دے ان کی پریشانیوں کو دور کروا دے ان کی تکلیفوں کو دور کروا دے ان کا معاون بن جا ان کا مددگار بن جا ان کا ناصر بن جا اے مولا بہت بڑی خدمت قرآن پاک کی خدمت تیرا کلام پڑھایا جا رہا ہے تیرا کلام پڑھایا جائے گا اے مولا تو مدد فرما دے تو نصرت فرما دے تو رعایت فرما دے اس کو چلانے کی غیر سے شکل صورتیں پیدا فرما دے یا اللہ بستی والوں کا دل نرم کر دے یا اللہ ان کے دلوں کے اندر قرآن پاک کی اہمیت کو بٹھا دے یا اللہ یہ بھی اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ اس مدرسے میں بھیجنے لگے ایسی شکل صورتیں پیدا فرما دے اس مسجد کی اس مدرسے کی یا اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے ایسی شکل صورتیں پیدا فرما دے یا اللہ یہ لوگ جو محنت کر رہے ہیں بہت ہی اخلاص کے ساتھ بہت ہی لہیت کے ساتھ صرف یہ سوچ کر کہ قرآن پاک کی تعلیم عام ہو لوگ لفظ اور معنی دونوں طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنے اور سیکھنے والے بن جائیں یا اللہ اس کی کوشش کرے اس کوشش کے اندر وہ کامیابی عطا فرما دے اللہ کامرانی عطا فرما دے اللہ اخلاص و الہیت عطا فرما دے یا اللہ تقوی و طہارت عطا فرما دے یا اللہ غلط کاموں سے سب کی حفاظت فرما دے اے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے جو مانگنے سے لے کر وہ بھی عطا فرما دے محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری دعا کو
ورسوله الملك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.